بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ رمضان المبارک کے اندر نماز وتر باجماعت پڑھائی جاتی ہے، تو اس میں اس کا طریقہ کیا ہے؟ سب سے پہلے یہ ہے کہ جب بھی حافظ صاحب نماز وتر پڑھائیں یا امام صاحب پڑھائیں تو اس میں دعائے قنوت کو درمیانی سپیڈ سے پڑھیں۔ اگر آپ تیز پڑھیں گے، کیونکہ دعائے قنوت کا پڑھنا واجب ہے، تو پھر پیچھے ایسے حضرات ہوتے ہیں کہ جو تیز دعائے قنوت نہیں پڑھ سکتے، آپ رکوع کر لیں گے، وہ کھڑے ہو کر دعائے قنوت پڑھتے رہتے ہیں۔ اور بعض بزرگ بڑی عمر کے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ آپ رکوع سے کھڑے ہو جاتے ہیں لیکن وہ ابھی تک کھڑے ہو کر دعائے قنوت پڑھ رہے ہوتے ہیں، ان کا واجب رہ جاتا ہے۔ اس لیے آپ نے دعائے قنوت کو درمیانی سپیڈ سے، درمیانی انداز سے پڑھنا ہے، تاکہ سب میرے نمازی مقتدی آرام سے، تسلی سے دعائے قنوت کو پڑھ لیں۔ اور اس کے بعد جب بھول ہوتی ہے، عموماً حفاظ کرام کو، ائمہ کرام کو، کیونکہ یہ نماز وتر باجماعت پڑھائی جاتی ہے تو پھر مصلی کا پریشر ہوتا ہے اور ایک نمازیوں کا پریشر ہوتا ہے۔ ایک 20 رکعت تراویح پڑھنے کے بعد کچھ تھکان ہو جاتی ہے تو تھوڑا سا بھول ہو جاتی ہے اس میں۔ اگر آپ نے نماز وتر پڑھاتے وقت اور دعائے قنوت نہ پڑھی، سیدھے رکوع میں چلے گئے، تو اس کا کیا طریقہ ہے؟ کیونکہ دعائے قنوت پڑھنی یہ واجب ہے، وتر بھی واجب ہے۔ تو جب آپ نے اللہ اکبر کر کے رکوع میں جا رہے ہیں، ابھی گئے نہیں بلکہ جا رہے ہیں، فوراً نمازیوں نے بتایا آپ کو یاد آ گیا تو آپ سیدھا کھڑے ہو جائیں۔ اگر آپ جھک کے اور رکوع میں چلے گئے تو نمازیوں نے بتایا آپ کو یاد آ گیا، پھر رکوع سے واپس لوٹنا نہیں ہے قیام کی طرف، بلکہ آپ نے رکوع کر لینا ہے۔ رکوع کے بعد کھڑے ہو کر اس تیسری رکعت کو پورا کرنا ہے، اور تشہد میں عبد الرسول تک پڑھ کر آپ نے ایک طرف سلام پھیر کر سجدہ سہو 2 سجدے کرنے ہیں۔ تو اس طرح کرنے سے آپ کی یہ جو واجب رہ گیا، وتر میں چھوٹ ہوگی، بھول چوک ہوگی، تو یہ اللہ تعالیٰ اس کمی بیشی کو معاف فرمائیں گے اور آپ کا نماز وتر یہ درست ہو جائے گی۔ لیکن یہ ہے کہ آپ جب واپس لوٹیں گے، واجب کو چھوڑ کر واپس لوٹیں گے، تو یہ شرعی طور پر جائز نہیں ہے، درست نہیں ہے۔ اس لیے جب نماز وتر پڑھائیں تو اس میں ایک تو یہ ہے کہ آپ آرام سے، تسلی سے پڑھائیں، دھیان سے پڑھائیں، دعائے قنوت کو بھی آرام سے پڑھیں۔ اور دوسرا یہ ہے کہ اس وقت کیونکہ نمازی بھی تھوڑے سے تھکے ہوتے ہیں، تھکان کی وجہ سے اگر آپ نماز وتر میں لمبی صورتیں پڑھیں گے، لمبے لمبے رکوع پڑھیں گے، تو اس میں یہ ہے کہ ان کو ایک ذہنی پریشر ہوگا، کیونکہ آج کل ماحول تو ہے نہیں، تو وہ خواہ مخواہ باتیں آپ کو سنائیں گے۔ تو بہتر یہ ہے کہ آپ دعائے قنوت کے اندر مختصر آیات پڑھیں، 3 آیات کو پڑھ لیں، چھوٹی صورتیں پڑھ لیں، تاکہ وہ ذہنی طور پر وہ پریشرائز آپ کو بھی نہ کریں، نہ خود ہوں، نہ ہی آپ کو باتیں سنائیں۔ اگر ماحول درست ہو اور لوگوں کا ایک شوق ہو منظر کا سننے کا، تو پھر آپ مسنون صورتیں پڑھ لیں، اس میں پھر حرج نہیں ہے، سنت پر عمل ہو جائے گا، ایک مستحب عمل ہے۔ تو پھر آپ ایسے کر لیا کریں کہ سب سے پہلی رکعت میں آپ نے سورۃ اعلیٰ پڑھنی ہے، سبح اسم ربک الاعلیٰ، اور دوسری رکعت میں سورہ کافرون کا پڑھنا ہے، اور تیسری رکعت میں سورہ اخلاص کو پڑھنا ہے۔ اگر ماحول اچھا ہو تو پھر آپ لمبی صورتیں بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اگر ماحول ساتھ نہ دے، نمازی اس لیول کے نہ ہوں، پھر انہیں خواہ مخواہ تنگ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تو پھر آپ وتر کے اندر چھوٹی صورتیں پڑھ کر وتر کو مکمل کر لیں۔ دعا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک کی خدمت کرنے کی اور تادب میں آخر اسی کے ساتھ جوڑے رکھنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔